فرما مجھے کوئی شوق نہیں اس چار دیواری میں دوبارہ آنے کا، ان 100 ناموں کے نیچے میں دوبارہ قسم کھاتا ہوں۔ جب میں نے آج سے 5 سال پہلے قسم کھائی تھی، میں آج دوبارہ میرا جی کرتا ہے ان ایوانوں کو پھر اللہ کے 100 نام سناؤں، پتہ نہیں پھر کوئی سنائے گا یا نہیں۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر اول الاخر ظاہر الباطن الوالی المتعال البر والتواب المنعم المنتقم غفور رؤوف المالک الملک ذو الجلال والاکرام رب المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الدوار النافع النور الهادي البديع الباقي وارث الرشید الصبور۔ یا اللہ تیرے ان 100 ناموں کے نیچے ہم سب ادھر بیٹھے ہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں یہ پاکستان ہماری ماں ہے، جب تک زندہ ہے اس کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کرتے رہیں گے، کیونکہ آج پھر جینے کو من کرتا ہے، کچھ کرنے کو من کرتا ہے۔ کاش میں لوٹا پاؤں ان ننھے ننھے ہاتھوں کو، وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا۔ ہاں میں کچھ کمزور سہی، ہاں میں کچھ لاچار سہی، پر دل تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کی سپر پاور بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کشمیر میں، سری نگر میں پاکستان کا سب جلالی پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ، اور وہ دن دور نہیں، آپ اور ہم اگر مل گئے، اگر ہم نے پاکستان کے لیے کوشش کی، ایک دن آئے گا یہاں سے جب ہم جائیں گے لندن تو آکسفورڈ کے مقابلے کی یونیورسٹی پاکستان میں ہوگی، اور جب آپ برلن ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو وہاں پہ مرسڈیز بینز کی مقابلے میں پاکستانی گاڑیاں وہاں پھر رہی ہوں گی۔ ایک وقت ایسا تھا جب محمد علی جناح نے آزاد پاکستان کی بات کی، لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے، ابھی آپ کو پاگل کی بات لگے گی، لیکن اگر ہم کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ کوئی پاکستان کا آگے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی جمہوریت اور پارلیمان پائندہ باد، کیونکہ جتنے بھی کمزور ہو، جتنے بھی بیکار ہو، عوام کہیں نہیں دیکھتی، عوام ہماری طرف دیکھتی ہے۔ بہت شکریہ پروین۔ جب تک اس ملک کو قرآن کی شرعی سزاؤں کی طرف لے کے نہیں جائیں گے، جب تک ان لوگوں کو قرآن کے مطابق سزائیں نہیں دیں گے، ہر صوبے میں یہ ہوتا رہے گا، ہر صوبے میں یہ ہوتا رہے گا۔ ان کو چوکوں پہ پھانسیاں لٹکانی چاہیے، قرآن کے مطابق سزائیں دینی چاہیے۔ قرآن سے مت ڈرو، انگریز کے قانون سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، لیکن اللہ سے پیار کرو، اللہ کے نظام سے پیار کرو۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ نہ صرف نون کر سکتی ہے، نہ پیپلز پارٹی، نہ پی ٹی آئی، ہم سب نے مل کے کرنا ہے، کیونکہ علامہ نے فرمایا تھا۔ دیکھیں یہ زینب، آپ صرف یہ سوچیں، جب آرمی پبلک اسکول کے بچے شہید ہوئے تھے، میں نے ایک شعر کہا تھا، وہ شعر میں دوبارہ زینب بچی کے نام کرتا ہوں کہ وہ اس وقت دیکھیں اس کو ریئلائز کرے، میری بھی ایک بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، اور ہم سب کی بچیاں ہیں، اس بچے کا ریئلائز کرے کہ جب اس کے ساتھ یہ غیر انسانی فعل ہو رہا تھا، اس نے اوپر دیکھا نہیں ہوگا، اس کے ماں باپ کی طرف دیکھا نہیں ہوگا، اللہ کی طرف دیکھا نہیں ہوگا، تو وہ وقت ننھی بچی نے جب اب آخری بار اپنے ماں باپ کو پکارا ہوگا، اپنی ماں کو پکارا ہوگا، اللہ تیرا عرش بھی تو رویا ہوگا۔ کیا ہمیں احساس ہے ایز اے قوم، یا صرف تنقیدیں دوسرے پہ کرتے رہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ایسے ایشوز پہ نواز شریف، عمران خان اور بلاول زرداری صاحب اور اس طرح کی لیڈران اور مولانا فضل الرحمان کھٹے نہیں ہوں گے، یہ مسائل آج ایک بندہ نہیں حل کر سکتا، مل کے اس کو حل کرنا ہوگا۔ کیونکہ یہ بچی جس کا ریپ ہوا ہے، آپ صرف یہ ریئلائز کریں، ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ مار دے میں رات کو نیند نہیں آتی، اس کے باپ سے کل ملا ہوں، میرے اس طرح لگ کے وہ رویا ہے اور کہتے ہیں مجھے انصاف چاہیے۔ یقین کیجئے، میں خیال میں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس قتل کا قاتل نہ ملے، اس کی گناہگار، اس کا ذمہ وار۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کہے عمرہ کے دو دیوار ہلا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ روزی، اس کھیت کے ہم خوشہ گندم کو جلا دو۔ انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے گولی لگی، مجھے کفن نہ پہنایا جائے، مجھے غسل نہ کرایا جائے، اس سے خون اور لباس سے صرف پاکستان کا جھنڈا لپیٹ کے دفنا دیا جائے۔ تیار ہو عمران خان، کچھ گھنٹوں بعد آئیں گے، تیار ہو۔ میرا کوئی تقریر کا نہیں تھا، لیکن لاہور کی یہ فضا، یہ مینار پاکستان
مجبور کیا کہ میں کچھ بولوں.